الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے. ایک تھوڑی سی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اثر میں لاؤڈ اسپیکر چیک کیا تھا، بالکل فٹ فاٹ تھا. میں نے خود چیک کیا تھا، ایک دم عشاء میں معلوم نہیں کیا ہو گیا. تھوڑی آواز جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر کی خراب ہو گئی ہے. کل دکھائیں گے صبح کسی الیکٹریشین کو تاکہ کچھ میری بھی آواز بیٹھی بھی اور پھر لاؤڈ اسپیکر کی بھی. وہ آگے پیچھے الیکٹریشین جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. آج یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، تو کل انشاءاللہ رات میں کر دیں گے صحیح. تو آج انشاءاللہ ساؤنڈ جو ہے صحیح ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا تو یہ جو دعویٰ کر کے گئے ہیں ان کا پھر ساؤنڈ پہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے. رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں ہمت کر کے عزم کریں کہ انشاءاللہ تراویح بھی آخری دم تک پابندی سے پڑھیں گے اور اس میں جو درس ہوگا اس کو بھی انشاءاللہ سنیں گے. درس یہ انہی آیات کا ہوگا جو تراویح نماز میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان عزم اور ہمت نہیں کرتا نا تو شیطان اس کو ورغلاتا ہے، سستی کاہلی آتی رہتی ہے. دل لگے یا نہیں لگے آپ پابندی سے قرآن مجید کا سننا اور تراویح پڑھنا یہ جاری رکھیں. سورہ بقرہ جو آج ہم نے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کا خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن صرف تمہیں نہیں ملا، تم سے پہلے 2 امتیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ کی کتاب ملی تھی، جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے ماننے والے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے. ان کو تورات اور انجیل ملی تھی. تھوڑا سا یہود و نصارہ کا نسب بیان ہو جائے تاکہ ہمیں پھر اپنی پوزیشن پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں. جب تک یہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ تھوڑا سا اس کی ترتیب اگر معلوم نہ ہو تو پھر قرآن مجید کی فہم صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں میں حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، ابراہیم علیہ السلام اور عمران حضرت عمران کی آل اولاد کو بقیہ جہان والوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایک ہی زمین کو ایک جیسا نہیں رکھتے. مسجد کی فضیلت مسجد کے باہر کے ایریے سے زیادہ ہے، پھر مسجدوں میں جامع مسجد کی فضیلت زیادہ، پھر مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت والا، اس کے بعد مسجد نبوی، بیت المقدس. اسی طرح اوقات میں بھی سارے وقت برابر نہیں ہیں. جو فضیلت رمضان کے مہینے کی ہے وہ دوسرے مہینوں کی نہیں ہے. ہفتے میں جو فضیلت جمعے کے دن کی ہے وہ بقیہ دنوں کی نہیں. تو یہ اللہ کی عادت ہے. اللہ نے فرشتے پیدا کیے وہ بھی سارے برابر نہیں ہیں، ان میں بھی درجات ہیں. سب سے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں. 4 فرشتے بہت ہی مقرب ہیں، جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل. یہ 4 فرشتوں کو اللہ نے اونچا مقام عطا کیا ہے. اسی طرح اللہ نے انسانوں میں بھی درجات رکھے ہیں، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. بعض رہبر ہوتے ہیں اور بعض ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. بعض فالوورز ہوتے ہیں، بعض وہ جن کو فالو کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اچھے لوگوں کو فالو کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے تمام انسانوں میں آدم کو، نوح کو، ابراہیم، آل عمران کو فضیلت دی ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے اور ایک مخصوص نسب میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک مخصوص نسل میں جاری کیا. یہ سلسلہ
آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے منتخب کیا، اس کا تو مقام دوسرے صورتوں میں بھی تفصیل سے آئے گا، انشاءاللہ وہی بیان کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی اولاد سے مراد چند پشتوں کے بعد، ان کا تذکرہ بھی دوسری مقام پر تفصیل سے ہے، وہ بھی ابھی چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ نے اس صورت میں خصوصیت سے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا۔ کسی کو مقام اور مرتبہ دینے کے لیے آزمایا جاتا ہے، قربانی لی جاتی ہے۔ جس سے جتنی قربانی لی جائے گی اور وہ قربانی میں جتنا کامیاب ہوگا، اللہ اسے اتنا ہی اونچا مرتبہ دیتے ہیں، لوگوں میں سلیکٹ کر لیتے ہیں، سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کیا عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا ابراہیم ان قربانیوں میں صرف پورے نہیں اترے، کامل طریقے سے اس آزمائش میں کامیاب ہوں، کامل طریقے سے، جیسا جیسا آزمایا گیا مکمل 100 نمبر جسے کہتے ہیں، ایسے پورے اترے۔ بہت ساری آزمائشیں تھیں جن میں دوسرے مقام پہ ہے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے آ جانا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، آگ میں پھینک دیا جانا، اللہ پہ اعتماد کرنا، قوم سے ہجرت کر کے چلے جانا، پوری قوم بت پرست ہے، والد باپ بت پرست ہے مگر اس کے سامنے ڈٹ جانا اور بت پرستی اور شرک کی نفی کرنا۔ تو جب اللہ نے آزمایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو امام بنا لیا ہے، آپ اس پورے روئے زمین پر سلیکٹ ہو گئے، آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ اب جو آپ کے مذہب پہ چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، جو آپ کے مذہب سے ہٹ گیا چاہے وہ اچھائی کا کتنا ہی خوبصورت لیبل لگا لے، اسے جنت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ابراہیم سے کہا ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تو اکابر کی، انبیاء کی عادت رہی ہے کہ جب اللہ کی رحمت کا کوئی واقعہ ہوتا تھا وہ فوراً خود سے دوسری دعا مانگ لیا کرتے تھے، کہ وہ دیکھتے تھے اللہ کی رحمت ابھی جوش میں ہے، تھوڑا سا اور مانگ لو، یہ تو اللہ نے خود دے دیا، ہم تھوڑا سا بڑھ کے اور مانگ لیں۔ اس کی بھی قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں، میں وقت اس میں لگاؤں گا تو پھر اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ فوراً ابراہیم نے کہا اللہ میری اولاد کو بھی بنا، اے اللہ تو نے مجھے امام بنایا، میری اولادوں کو بھی کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے تیری اولاد میں بھی نبوت جاری ہوگی مگر اس اولاد میں جو دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے، جو ظالم ہوں گے اس میں یہ امامت اور نبوت جاری نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور انعام سے نوازا، جو اصل بات ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ جب اتنا آزمایا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی ہے۔ وہ بیٹے ایک ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی باندھی تھی۔ ایک باندھی سے اللہ نے اولاد دی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک سے اللہ نے اولاد دی زوجہ سے، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل باپ شریک بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بیوی کی اولاد میں اسماعیل ہے حضرت ہاجرہ، دوسری کی اولاد میں اسحاق۔ تو اللہ نے بشارت کیا دی آپ کو بیٹے دوں گا، اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتا دوں گا یعقوب۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹا بھی اپنی اولاد میں ہوتا ہے اور پوتا بھی اپنی ہی اولاد میں ہوتا ہے۔ اللہ انعام کرتے ہیں تو بیٹا بھی دیتے ہیں اور پوتا بھی دیتے ہیں، اور اولاد میں برکت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان بیٹوں کی جب بشارت ملی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اے ابراہیم ہم ان تینوں کو پیغمبر بنائیں گے، اسماعیل بھی پیغمبر، ان کے بھائی اسحاق بھی پیغمبر، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر۔
اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تعریف کی ہے کہ نبی کے بیٹے، اور باپ بھی نبی کا بیٹا، اور دادا بھی نبی کا بیٹا، اور چچا بھی نبی۔ تو اللہ نے بہت یوسف علیہ السلام کو نوازا کہ نسب میں، انبیاء کے نسب میں پیدا کیے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، مکہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے آؤ، وہاں چھوڑ کر آئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ایڑیاں، حضرت اسماعیل روتے تھے کہ ایڑیوں کی جہاں رگڑ لگی وہاں فرشتہ بھیجا اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ وہ زمزم کا چشمہ آج تک دنیا کا ایک عجیب ترین عجوبہ ہے، جو تقریباً 3500 یا 3000 سال سے اتنا تیزی سے جاری ہے کہ اسے لاکھوں لوگ اب پہنچے ہوئے پینے کے لیے، پیئیں گے بھی، نہائیں گے بھی، کین بھر بھر کے لائیں گے، اور 2-3 ہزار سال سے پیتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے لیے قربانی دے گا تو دیکھو میں پھر کیسی کرامات اور معجزات کا ظہور کروں گا، کیسی رحمتوں کا اظہار کروں گا۔ بات یہ کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے قربانی تیار ہے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے مکہ کی زمین میں، بیابان زمین میں چھوڑ دیا اور دعا کر کے گئے کہ اللہ میں یہاں تیرا گھر بنا رہا ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جو آج ہم نے پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے، جب بیٹے تھوڑے بڑے ہو گئے، مل کے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے حضرت اسحاق کا ہو جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ ماں بیٹے کو مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب پوری اس وقت جو ہے نا جزیرہ عرب میں صرف حضرت ہاجرہ اور ایک اسماعیل، باقی چاروں طرف ریت اور ریت کے پہاڑ اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین میں تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، جو اپنی آپ کا اصل وطن تھا، جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے آج کل یہودیوں کی زبان میں۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے سکونت اختیار کی ہے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ سارے مسلمان تھے، حضرت یعقوب اور یوسف اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب پہ چلا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت یعقوب ہی کی ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اسی کی نسل آگے یہودی کہلانا شروع ہو۔ تو بنی اسرائیل، یہودی، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ آج جو اسرائیل میں یہودی ہیں ان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچنے کے نسب بھی محفوظ ہے۔ اور کوئی یہودی اگر یہودی مذہب قبول کرتا ہے تو وہ اس کو 2 نمبر یہودی کہتے ہیں، 1 نمبر نہیں کہتے۔ 1 نمبر یہودی وہ اسی کو مانتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ میں، وہاں حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس بیابان زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو تو اس قوم میں، ان کی جو آگے نسل چلے گی، ان میں ایک پیغمبر پیدا کر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان پر تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، تو ہر چیز پر غالب ہو۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد نے بہت سارے پیغمبر پیدا کیے اللہ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو فلسطین کی سرزمین میں تھے،
تو بچپن میں بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، بھائی بھی کون تھے؟ پیغمبر کے بیٹے تھے، لیکن ان کو جیلسی ہوئی کہ یہ اس بچے کی طرف ابا کی توجہ زیادہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی، 11 بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات تھیں، 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے یوسف اور بنیامین تھے، دوسری بیوی سے باقی اولادیں تھیں۔ تو یہ جو دوسری زوجہ کی اولاد تھی، ان کو پہلی والی کی دونوں بچوں سے تھوڑی سی جیلسی، حسد ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ذرا ان میں صلاحیت زیادہ تھی ان بچوں میں۔ وہ انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ کیا ہوا۔ بہرحال قصہ مختصر، بھائیوں نے حسد میں، جیلسی میں کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ پھر ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور پھر مصر کے بازاروں میں جا کے فروخت ہوئے۔ وہاں سے اللہ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، حکومت دے دی، اور پھر قحط پڑا تو پوری دنیا سے لوگ مصر میں آنے لگے غلہ لینے کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی آئے غلہ لینے کے لیے۔ پہلی دفعہ میں تو نہیں پہچانے، دوسری دفعہ میں جب غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ الفاظ کہے ہیں تو فوراً کو یاد آ گیا کہ یہ یوسف ہی ہیں، شکل تو شباب تو مل رہی تھی، تو فوراً کہنے لگے اانت اینک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کو بھی بلوا لیا مصر میں، والدین دونوں کو۔ تو یہ دونوں حضرات، یعقوب علیہ السلام کا قبیلہ اس وقت بہت بڑھ چکا تھا، اللہ نے اولاد میں بہت برکت دی۔ تو یہ تقریباً 90 افراد کا قافلہ جو ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل 90 افراد کا قافلہ، بیٹے بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی، مرد بھی، خواتین بھی، یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مصر آ گئے، جو آج مصر شہر ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل مصر میں آباد ہونا شروع ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلسطین سے کہاں آ گئی؟ یہ جغرافیہ جب تک آپ کے دماغ میں نہیں ہوگا نا، پورا قرآن آپ کی آئندہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ نقشہ ہونا چاہیے ذہن میں۔ تو مصر میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام آباد ہو گئے۔ تو آگے بنی اسرائیل کہاں چلی ہے؟ مصر میں۔ پھر اس میں آگے چل کے ان کے اعمال کیونکہ خراب ہو گئے تھے، انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ جس قوم کو جتنا نوازتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کی ناشکری پر اتر آئے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر ان کو سزا یہ ملی کہ فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ ان پہ مسلط ہو گیا، جیسے ہم پر زرداری وغیرہ جیسے لوگ مسلط، وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ تو فرعون جو ہے ان سے مسلط ہو گیا۔ فرعون جو تھا نا، مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ مصر کے بادشاہ کو، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن قرآن میں اس فرعون کا ذکر ہے جس کا ان بنی اسرائیل پر جو مسلط ہوا، جس نے بڑا ظلم کیا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے نا اس ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ اللہ نے یہودیوں کو اپنی اس نعمت کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کیا یہودیوں تم اپنے باپ دادا سے یہ خبریں سنتے آتے ہو؟ یہودی بھی ان باتوں کو مانتے ہیں، یہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ باتوں میں یہودی ہم سے اختلاف نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم کو کیسی مصیبتوں سے نجات دی، فرعون کے اوپر مسلط ہوا، ایسا ظالم تھا کہ وہ یہودیوں کے مردوں کو، جوان مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، مردوں کو نہیں، بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتا تھا۔ فرعون کو خواب آیا تھا کہ میری حکومت میں ایسا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کا تختہ اٹھے گا، اور مظالم شروع کر دیے۔ بالآخر اللہ کو ان پر رحم آیا، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کو ان پر رحم آیا اور بنی اسرائیل کے گھرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر مشہور واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے وحی کر دی، اس بچے کو صندوقچے میں ڈال دو۔ وہ صندوقچہ تیرتا تیرتا فرعون کے محل میں گیا، فرعون نے نکالا، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ کی تربیت کی فرعون کے محل میں۔ بچہ بڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا غلطی سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں مصر چھوڑ کے نکل گئے اور مدین کی طرف چلے گئے کہ فرعون قتل نہ کر دے۔ فرعون تو ویسے ہی جن کا تو رہتا تھا کہ یہ بچہ ہے تو بنی اسرائیل کا، تو حضرت یہ سارا بنی اسرائیل کا چل رہا ہے۔
ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے نا ان صدیوں میں، بس وہ حضرت اسماعیل کا وہاں ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا، صحرا میں سے قافلے گزرتے ہیں، تو ان کو زمزم کا چشمہ نظر آیا، انہوں نے دیکھا بھائی پانی ہے یہاں، انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا، ریگستان میں کون کہاں جائے گا، وہیں ان کی نسل بڑھی، انہی کی کسی عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، تو جو ہے اسی سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عورت کو پھر طلاق دی حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ عورت ناشکری ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد ایک اور شادی کی، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چلی ہے، اور اس میں پھر عرب میں جو اولاد جو نبی علیہ السلام کا نسب ہے وہ پھر اولاد چلتی رہی، اور یہ لوگ حج بھی کرتے رہے، لیکن جو بنیادی حج ہوتا تھا یہودی جو حج کیا کرتے تھے وہ بیت المقدس میں، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، مدین گئے ہیں، اب بے یار و مددگار اکیلے، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، دو عورتوں کو دیکھا کنویں میں کہ دور کھڑی ہوئی ہیں، شرم اور حیا کی وجہ سے مردوں کے بیچ میں نہیں گزری، حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا، لا کے پانی نکال کے ان کو دے دی، وہ عورتیں بڑی خوش ہوئی، قصہ مختصر اپنے والد کو بتایا، بڑا نیک جوان آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، والد صاحب نے کہا بلا لو، بیٹا تو گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، چلو اس کو ملازم رکھ لیتے ہیں، تو ملازم رکھنے کی جب بات ہوئی تو حضرت یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بزرگ تھے، بڑے خوش قسمت تھے کہ جن کو حضرت موسیٰ جیسے داماد مل گئے۔ تو اس زمانے میں رشتوں میں چونکہ یہ 6 مہینے کے استخارے نہیں نکالے جاتے تھے، اور لڑکی والے لڈ مٹھائی لے کے لڈو آ رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں لڑکی والے، پھر جو ہے نا 6 مہینے میں منگنی ٹوٹ گئی، تو یہ اٹ پٹانگ ہندوانہ پلیدانہ رسمیں اس وقت نہیں تھی۔ تو ان 2 لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ کا انٹرویو لیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندہ نیک آدمی ہے، اس وقت نبی تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا پتا تھا باپ کو کہ میرا یہ جو میرا داماد ہے یہ کلیم اللہ بننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا، بار بار موسیٰ۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وہ بزرگ کتنے خوش قسمت تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ میری سلیکشن کیا سلیکشن ہے، ایسی سلیکشن ہے کہ میرا ذکر بھی قرآن میں آ جائے گا، میری باتیں قرآن میں آئیں گی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی، سنی جائیں گی۔ یہ تقوی کی کے اثرات ہیں۔ اگر وہ ہوتے نا کہتے نہیں تمہارے تو جاب ہی نہیں، تمہیں کیا ہے، مولوی آدمی لگ رہے ہو تم تو شکل سے، میں مولویوں کو تو دینا نہیں اپنے سی بیٹی، جاؤ اگر کوئی حکومت کا کوئی وزیر ہو۔ تو انہوں نے کیا دیکھی، ان کے باپ نے دیکھا کہ نیک آدمی ہے، باتوں سے اندازہ ہو گیا، ایک تو خدمت کی اس نے، کمزوروں کی 2 لڑکیوں کی خدمت کی، اور پھر عفیف پاک دامن اتنے کہ ان لڑکیوں کو کہا کہ آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں آگے آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے راستہ بتائیں تاکہ بلا وجہ ان پہ نظر نہ پڑے، اور طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا ڈول نکالنے سے، لوگ ای کر کے کھینچ رہے تھے کافی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی مشہور تھا، ایک مکہ لگایا تھا اسی سے بندہ کا، نہ چاہتے ہوئے بھی انتقال ہو گیا اس کا، ارادہ نہیں تھا پھر بھی ہو گیا، تو جب ارادے سے ماریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو داماد میں یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 جسمانی صحت اس کی اچھی ہونی چاہیے، جسمانی صحت نہیں ہے تو پھر دنیا کا کوئی کام وہ کر نہیں سکتا، بالکل کھانے کو روٹی بھی نہ ہو نا پھر بھی جسمانی صحت اچھی ہے، دن میں کدال چلا کے کما کے لے آئے، اور اگر کھانس رہا ہے، پان گٹکے پہ چل رہا ہے، تو پھر میرے بھائی اس کو MBA بھی کرا دو، وہ مر بھی جائے گا بہت جلدی اور وہ کما نہیں سکے گا، بہرحال یہ موضوع ذرا ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو حکمت کی باتیں واقعات میں آ رہی ہیں نا وہ آتی رہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا آپ لوگ، تھوڑا سا ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ میں چاہوں آپ لوگ کو بیان میں سب کو رلاتا رہوں بیٹھ کے، لیکن میں خود یہ نہیں چاہتا کہ پہلے بیچارے گھروں سے رو کے آتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں سب کی، یہاں مسجد میں آ کے بھی روئے، تو اس لیے تھوڑا سا ہنسی مذاق، تھوڑا سا تاکہ علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے، عبرت بھی ہوتی رہے۔ تو ان بزرگ نے فوراً یہ پیشکش کر دی، ہاں ایک تو یہ دیکھا جسمانی طاقت، اور ایماندار نیک ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایماندار ہوگا اللہ کے جو حقوق ادا کرے گا وہ بیوی کے بھی وہی ادا کرتا ہے، جو اللہ کی نہیں ہے وہ بیوی کا کہاں سے حقوق ادا کرے گا، عورت تو کمزور ہوتی ہے۔ تو فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا یہ میرے لیے
میری بیٹیوں کے لیے مناسب. تو فوراً پیشکش کر دی, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. دیکھو مجھے ضرورت ہے, کوئی ملازم نہیں ہے, ویسے تو ابھی شادی کر کے لے جاؤ گے تو میں تو اکیلا ہو جاؤں گا نا, بوڑھا آدمی, میں تو خود نہیں جا سکتا, ورنہ بیٹیوں کو تھوڑی بیچتا منگل بازار اور جمعرات بازار, میں خود جا سکتا. تو مجبوری ہے, میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کر لیں, اور مہر کیا ہوگا, 8 سال بکریاں چرا لیں, ہماری بکریاں آپ چرا لیں, وہی ہمارا گزارا ہے اس سے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, 2 سال مزید ہو جائیں, پورے 10 کر لیں تو وہ آپ کی طرف سے, جسے آج کل کی زبان میں گریوی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گریوی ہو جائے گا پھر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آمادہ ہو گئے, ذالک بینی و بینک, ٹھیک ہے یہ میرا اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں شادی کرنے کے لیے, اتنی فضیلت والی چیز ہے. اس پہ آمادہ ہو گئے, ٹھیک ہے شادی اگر ہو جاتی ہے نا, میں 10 سال بکریاں چرانے کے لیے بھی تیار ہوں. آج رشتے مل رہے ہوتے ہیں لیکن بہن بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے, پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال یا 8 سال بکریاں چرائیں اور پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس مصر کی طرف آئے, اس لیے کہ اصل وطن تو مصر تھا. اب جب آئے ہیں تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی, اور وہاں انشاءاللہ یہ اپنے موقع پر بیان ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی, اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ ڈائریکٹ فرعون کے پاس اس کو دعوت دو, ہارون بھی جائیں گے آپ کے بھائی, آپ بھی جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نے تو میں نے تو قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب ضمانتیں دی کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, ہم آپ کے جو ہے نا بازو مضبوط کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, پھر فرعون کی دعوت اور معجزے, مشہور واقعہ ہے. پھر اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, برباد کر دیا. بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس پس کے ادھموئے ہو چکے تھے, مگر جس دن فرعون غرق ہوا ہے دریا نیل میں, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا سے پار کر دیا, راستے بنا دیے, اور یہ خیر و عافیت کے ساتھ فرعون پیچھے آیا اور دریا کے پانی کو اللہ نے جاری کر دیا اور وہ غرق ہو گئی. تو بنی اسرائیل نے سکھ کا سانس لیا, کئی سالوں سے غلام بنی ہوئی قوم ایک دم آزاد ہو گئی. تو اب پھر انہوں نے بجائے شکر کے نالائقیاں شروع کر دی. دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں اب اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, ہمارے دشمن کو ہلاک کیا, لیکن جو قوم کئی عرصہ کسی قوم کی غلام بن کے رہتی ہے اس میں غلامانہ سوچ ختم نہیں ہوتی. سوچ ان کی وہی غلامانہ تھی, پیغمبر کو بات بات سے پریشان کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑے جلالی طبیعت کے تھے, تو ایسے جلالی نبی کو جو امت ملی وہ امت بڑی نالائق, بات بات سے ستاتی تھی. اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اتنا ستایا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اتنا ستایا, اس ستاوت جو ستایا ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ بتانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے نبوت چھین کے بنی اسماعیل کی طرف کنورٹ کیوں کی ہے, اس کو منتقل کیوں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, ہم لوگ جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل کی روحانی اولاد ہیں, اور یہود و نصارہ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کی, جس میں عیسائی بھی داخل ہے, وہ بنی اسرائیل کی روحانی اولاد ہے. تو اللہ یہ اب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس سے بہت حسد ہوتا ہے کہ اصل میں تو ہم تھے دنیا کے امامت کے اہل, ہم تھے جن سے لوگ تہذیب سیکھتی تھی, ہم تھے لوگوں کو دنیا میں بتانے والے, ہم تھے دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ کرنے والے. تو یہ ہم سے چھین کے ہمارے بعد آنے والی امت جو سب سے آخر میں آئی ہے, ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دے دیا گیا, ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دے دیا گیا, ان میں نبی کیسے آ گیا, ان میں ان کی کتاب کو اتنی عزت کیوں مل گئی, ان کی شریعت کو آخری شریعت کیوں قرار دے دیا گیا. تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ حسد اور جیلسی کی وجہ سے یہ لوگ اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں, اور بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ تو حضرت یعقوب کی اولاد میں تھا, اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا, لہذا محمد بھی اسماعیل کی اولاد میں تو ہے مگر نبی نہیں. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری نالائقیاں تھیں,
تم نے موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا ہے، تم نے عیسیٰ روح اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا تحریفات کی، تو اس میں زیادہ اللہ نے بنی اسرائیل کی نالائقیوں کا ذکر کیا۔ تو میں پہلے وہ تھوڑا سا مکمل کر لوں یہ پورا بیک گراؤنڈ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نجات دی ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اب تمہارا جو اصل وطن تھا فلسطین، بیت المقدس جو قبلہ ہے ہمارا، تو تمہارے قبلے پر قبضہ ہے غیر مسلموں کا، تو چلو کچھ کام اللہ نے کر دیے، فرعون کو تو اللہ نے غرق کر دیا، اب سارے کام اللہ سے نہیں کرواؤ، تھوڑی سی خود بھی ہمت کرے گا تو اللہ ہی، لیکن اب تمہیں خود ہمت کرنی پڑے گی، اب تم اس قابل ہو گئے ہو، تمہیں تورات بھی مل گئی، تمہیں کتاب مل گئی، تمہیں شریعت مل گئی، اب تم تلوار لے کے حملہ کرو بیت المقدس پہ، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اور میں اللہ سے وعدہ ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا، تو اب خود بھی تو کچھ کرو نا، یہی تھوڑی کہ جیسے فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا اب سب کچھ اللہ خود بخود ہی ہلاک کرتا چلا جائے گا اور تمہاری حکومت زمین پہ قائم ہوگی، تم اللہ کا دین قائم کر دو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے موسیٰ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار us ٹو گیٹ دیئر، یہ ہمارے لیے آج کل تو یہودی اسی زبان بات ہے، اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار us ٹو ڈو دس، آج کل یہ ممکن نہیں ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا، 2-4 جاسوس بھیجے کہ جا کے دیکھا، اگر پتلے پتلے کمزور سی قوم ہے نا پھر تو ہم لڑتے ہیں، طاقتور ہیں پھر بتا دینا آتی، انہوں نے بتایا کہ بڑے لمبے چوڑے سب کے لوگ ہیں، تو یہودی کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، فتح ہو جائے گی تو بتا دینا ہم آ جائیں گے۔ بہت ستایا، اس سے پہلے بھی بہت ستایا، جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اتنی بڑی نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو حضرت موسیٰ نے اس کے بعد کہا، پھر کہنے لگے اے موسیٰ کوئی کتاب ہو ہمارے پاس، شریعت ہو، لا ہو، قانون ہو، وہ سامنے ہوگا تو اس کو رکھ کے زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا کہ آئیں، روزے رکھیں 40 دن، اس کے بعد آپ کوہ طور پر آئیں گے تو میں آپ کو پوری تختیاں دے دوں گا۔ تمام پیغمبروں پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ جبریل وہی لے کر آئے تھے، کئی سالوں میں کتاب مکمل ہوئی۔ یہودیوں پر اللہ نے ایک انعام یہ کیا کہ یک لفظ ایک ہی وقت میں پوری کتاب پکڑا دیا، تختیوں کی شکل، ایک انعام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر یہ کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم میں سے کچھ گواہ لے کے جائیں جو کتاب دیکھیں کہ اللہ دے رہا ہے، نظر آئے ہمیں کوئی کوہ طور پر سے کتاب اترتی ہوئی نظر آئے، حالانکہ نبی سے، جس کو نبی مانتے بھی ہیں، اس سے یہ مطالبہ بڑا ہی بےہودہ مطالبہ، جب اتنے معجزے دیکھ لیے تم نے تو اب اس قسم کی، اللہ نے یہ مطالبہ بھی پورا کیا، چلو بھی جا کے دیکھو، تو وہاں جا کے کہہ رہے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کریں گے۔ اللہ کو تو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پائے، تم نالائق کہاں سے دیکھو گے؟ تو کہہ رہے کہ اللہ نظر آنا چاہیے، تو ایک بجلی آئی آسمانی اور یہ جتنے گواہ تھے سب پہ گری، اللہ نے سب کو موت دی، سارے مر گئے، عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہی مر گئے، میں جاؤں گا میری قوم کیا کہے گی کہ لگتا ہے کوئی چکر ہے، گواہوں کو ہی شوٹ کر دیا، تو اللہ نے انعام کر کے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر انعام اور احسان ہے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے ہیں تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میری قوم کا پیچھے خیال کرنا، ان کا جو ہے نا دین سے ہٹنے نہ پائیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان میں ایک جادوگر تھا سامری، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو فرعون کے جو زیورات جو دریا نیل سے نکلے تھے، مال غنیمت بہت سارا نکلا، تو سامری جادوگر نے یہ کیا، اس سے ایک بچڑا بنایا۔ یہ گائے کی جو عبادت ہے نا، یہ بہت ہندوؤں میں جو ہے یہ بہت پہلے سے لگتا ہے یہ ہندوؤں کا اسی وہیں سے کوئی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بچڑا بنایا اور پھر اس بچڑے میں کچھ ایسا کیا کہ اس میں آواز بھی نکلتی تھی، وہ تھا سونے کا بنا ہوا بچڑا مگر بولتا تھا، جادو کے زور سے کچھ ایسا کر دیا، اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک شریعت لے کے نہیں آتے فی الحال اسی کی عبادت کرو، ابھی تو ہمارے پاس کیونکہ شریعت نہیں ہے، تورات نہیں، ہماری مرضی جس کی جائے عبادت کرتے، حالانکہ شرک کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں۔ تو سارے اس کے گرد جو ہے نا مستنڈے بن کے بیٹھ گئے گول دائرے میں، اور جی آرام لوگ کرتے ہیں، وہ بچڑے کی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، غضبناک ہو کے واپس لوٹے کہ کتنے اللہ نے معجزات دکھا دیے، اس کے باوجود بھی بچڑے کی عبادت ہو گئی۔
تو پھر ان کو اللہ نے آیات نازل ہوئی کہ توبہ قبول اس صورت میں ہوگی کہ جنہوں نے عبادت کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے، جنہوں نے نہیں کی وہ لوگ قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ اس کے لیے جب آمادہ ہو گئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، قتل بھی نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام کے اوپر۔ پھر جب اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے ان سے کہا کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، تو چونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی جو ہے نا ایک تصور بیٹھا ہوا تھا۔ جو آدمی جیسے ہندو اگر توبہ کر لے نا، اسلام قبول کر لے، پھر بھی بتوں کو برا بڑا کہتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ڈرتا ضرور ہے۔ اکثر لوگ عاملوں سے تعلق ہوتا ہے، میرا جب بیان سنتے ہیں عامل پاگل ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، تو وہ سن کے یقین تو کر لیتے ہیں مولوی صاحب کی دلیل بڑی مضبوط ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا تعویذ گنڈوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے اچھے اتنے سال عاملوں کے منتر کیے ہوتے ہیں، ڈر پھر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی عامل کی ٹھگائی لگا دو، ایک دن جا کے ڈر خوف نکل جائے گا۔ تو یہودیوں کے دل میں بھی جو ہے نا بچڑے کا تھوڑا سا تصور بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا گائے ذبح کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو مسلمان ہو اسے کہیں گائے ہوتا ہے، شروع میں ہی ایسا کام کروا رہے ہو، گائے کی ساری زندگی ہم نے عبادت کی ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل تو بچڑے کی عبادت کرتے بھی نہیں تھے، وہ تو مسلمان قوم تھے، توحید پرست تھے، لیکن بہرحال تو جب اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو کہنے لگے ماہیہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے؟ نہیں کرنا ہوگا نا انسان نے کوئی عمل تو ہیل و حجت بہت کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ لا فارغ ولا بکر، نہ بالکل نوعمر ہو نہ بالکل بوڑھی ہو، درمیانی گائے ہو۔ کہنے لگے اچھا سمجھ میں آ گیا، لیکن رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے کہا صفرا، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، چمکتا ہوا۔ خود ہی قیدیں بڑھاتے چلے جا رہے۔ پھر کہنے لگے اے موسیٰ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، زرد تو بہت ساری ہوتی ہیں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ مزید ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب کی بار انشاءاللہ ہم گائے ذبح کر کے چھوڑیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ کی برکت تھی کہ انہوں نے گائے ذبح کر دی، ورنہ وہ گائے ذبح کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا بھائی اللہ نے چاہا تو ضرور کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے بتایا کوئی ایسی ہو لا شیء فیہا، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ پھر بڑی مشکل سے لے کر آئے اور اس کو ذبح کیا انہوں نے۔ تو یہ بھی ایک نالائق ہے، کتنی مشکل سے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کے لیے ان کو کوہ طور کو بلند کیا ان کے اوپر کہ پہاڑ گرا دوں گا اگر تم نے انکار کیا۔ پھر فوراً مان گئے۔ پھر اللہ نے جب ان سے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، یہ کہنے لگے نہیں جائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ یہاں آ کے اللہ سے کہنے لگے اللہ اس قوم سے میری جان چھڑا دے، اس قوم سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس قوم پر عذاب آئے گا، 40 سال تک یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے، کسی شہری زندگی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ شہر کی زندگی، آبادی زندگی، بارونق زندگی سے ان کو محروم کر دوں گا، اس لیے کہ ہم نے ان کو مصر جیسے ملک میں ظالم سے نجات دی۔ اب ہم ان کو جہاد کا کہہ رہے ہیں کہ خود جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، بزدلی دکھا رہے ہیں۔ تو اب ہم ان کو اسی میدان میں 40 سال تک یہ پھرتے رہیں گے حیران و سرگردان۔ 40 سال تک جو ہے نا اسی میدان میں گھومتے رہتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے وہاں پر انعام یہ کیا کہ خوراک کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا ان کے لیے۔ من کوئی سفید رنگ کی چیز ہوتی تھی، سلوہ کوئی بٹیر ٹائپ کے لذیذ گوشت ہوتا تھا۔ اب یہ فری میں مل رہا ہے تو جو چیز فری میں ملے اس کو تو کھانا چاہیے۔ عذاب کا تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ بھی نہ ملے، اس زمین کو کھودو، اس میں اگاؤ۔ اور آسمان سے جو ہے نا دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بادل تھا ان کے اوپر جو سائبان سایہ کرتا تھا، وہاں بھی اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دے دی۔ تو کچھ دنوں میں یہ تنگ آ کے کہنے لگے یہ ہے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، نہیں کہ کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے۔ حالانکہ فری میں مل رہا ہے نا، اصل تو یہ تو ٹھیک ہے جو کھانا کھاؤ، جاؤ جہاد کرو، اللہ نے کہا ہے کہ تم شہر فتح کرو، جو کھاؤ۔ تو ناشکری کرتے ہوئے کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے، یعنی کھانے کی فکر ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، اب ہرگز اس کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، لہذا اے موسیٰ اپنے رب کو پکار، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لہذا وہ چیزیں کھانے کو ملے جو زمین اگاتی ہے۔ کیا آسمان سے بٹیر نازل ہو رہے ہیں؟ زمین جو اگاتی ہے، پیاز چاہیے، مسور کی دال ہونی چاہیے، لہسن ہونا چاہیے، اور کھیرا اور ککڑی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھو کتنی زبردست نعمت کی چیزیں جو ہمیں منگل بازار سے سستے داموں مل جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کو پکارا تھا، کچھ دنوں کے لیے یہ پیاز ٹماٹر بند ہو جائے گا، دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ تو
تو ہمارے استاد جب ہمیں یہ آیت کی تفسیر پڑھا رہے تھے انہوں نے فرمایا دیکھو بنی اسرائیل نے دال مانگی ان کو تو نہیں ملی، مدرسوں کے طلبہ کو مل گئی تو وہ کھاتے چلے آ رہے ہیں بیچارے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ان کو کہا ادخلوا مصر، تمہیں کس نے کہا ہے تم کھانا چاہتے ہو تو جاؤ شہر میں داخل ہو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ بہرحال اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ اور ان میں جدائی ہو گئی۔ پھر ان کے بعد ایک اور پیغمبر کو بنی اسرائیل میں نبوت ملی جو حضرت موسیٰ کے خادم تھے، پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا ہے، پھر لڑائیاں ہوئی ہیں انہی بنی اسرائیل میں، چونکہ اچھے لوگ بھی تھے تو ان لوگوں میں ایک پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام جو اس وقت پیغمبر نہیں بنے تھے، مجاہد تھے، عبادت گزار تھے داؤد۔ تو ان کو جب حکم دیا گیا کہ ان کی لڑائی ہوئی تھی جالوت سے، تو وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو جالوت سے ہماری لڑائی ہے، تو یہ بڑی ہیل کرنے لگے، پہلے تو کہنے لگے ہم لڑیں گے، بھائی ہم پر بڑے ظلم ہوئے، ہم اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے، لیکن جب عین لڑائی کا وقت آیا تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، بھائی کیسے لڑیں گے ہم، کبھی کہنے لگے ہمارا امیر نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے کوئی۔ تو حضرت جو ہے نا وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے میں سے یہ طالوت جو ہے نا ان کو نبی بنایا، طالوت نام کے بنی اسرائیل میں ایک امتی تھے، ان کو جو ہے نا اللہ نے امیر بنایا، نبی نہیں امیر ذمہ دار بنایا۔ اب وہ طالوت چونکہ غریب تھے تو یہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، غریب آدمی ہم جیسوں پر کیوں امیر ہے، مالدار لوگ ختم، غریب کی اطاعت کرتے ہوئے تھوڑی سی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ تو وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ طالوت اگرچہ غریب ہیں لیکن اللہ نے ان کو جسامت سے بھی طاقتور بنایا اور ان کو حکمت بھی دی، یعنی جنگ کی چالیں جانتے ہیں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جنگ کا جو امیر ہے، جہاد کا امیر، اس کے لیے جسمانی طاقت بھی ضروری ہے اور دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھنے کا ملکہ بھی اس کو آنا چاہیے۔ تو اب طالوت کو امیر بنا دیا گیا۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو طالوت نے، حضرت طالوت جو تھے نا ان کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، امتی کی حیثیت سے بنی اسرائیل میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ کی آل اولاد میں تھے یا یعقوب علیہ السلام کی جو حضرت یوسف کی آل اولاد میں تھے۔ تو اب جب لڑائی ہوئی ہے تو طالوت نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، تم پیاسے ہوگے لیکن نہر آئے گی اس سے پانی نہیں پینا، اگر تم نے پانی نہیں پیا اور پیاس برداشت کر لی تو اللہ تمہیں لڑنے کی قوت دے گا اور طاقتور دشمن پہ غالب کر دے گا، اور اگر پی لیا تو لڑ نہیں سکو گے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے پی لیا، اور جب لڑائی کے لیے آئے ہیں تو جنہوں نے پیا تھا ان میں لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، گھبرا گئے اور قدم اکھڑ گئے، بھاگنے لگے۔ تو 1/3 لوگ باقی بچے تھے جو بہت تھوڑے سے تھے، وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے، جن میں حضرت داؤد بھی تھے، اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ دشمن بڑا طاقتور ہے، افرغ علینا صبرا، تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اندر۔ حالات تو لگ رہے ہیں کہ قدم اکھڑیں گے لیکن تو ایسے عجیب الفاظ ہیں، یعنی صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر ڈال دے۔ کیسی عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا لشکر جالوت پر غالب آ گیا۔ وقتل داؤد جالوت، اور اس میں جو داؤد تھے انہوں نے اس کے بادشاہ جالوت کو قتل کیا، بڑی بہادری سے لڑے۔ اللہ نے اس لڑائی کے بدلے میں، اس بہادری اور قربانی کے بدلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کمانڈر بھی بنا دیا اور نبوت بھی عطا کر دی، اور بنی اسرائیل کی نبوت کی لگام حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ان کے ذریعے فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اب چونکہ حاکم تھے، اللہ نے بہت دولت دی، تو داؤد علیہ السلام کی اولاد، داؤد علیہ السلام کی تقریباً 700 کے قریب بیویاں تھیں، تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی، تو بہت زیادہ داؤد علیہ السلام کی پھر نسل بڑی ہے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر جہاد کیا، کافی دنیا کو، اس وقت کی مہذب دنیا کو فتح کر لیا داؤد علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کی حکومت بہت دنیا کے بہت بڑے حصے پر قائم ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزے دیے تھے، یہ معجزے بھی بنی اسرائیل پر احسان تھے، ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا گیا تاکہ ڈھالیں بنائیں، یعنی جنگ میں ان کے لیے معاون اور مددگار بنے یہ چیز، اور عبادت گزار بھی تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جاتے، پرندے سروں پہ آ کے جمع ہو کے ذکر اللہ کرنے لگتے تھے، یہ معجزہ دیا ان کو۔
داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا دیا. اللہ تعالیٰ اولاد پر احسان کرتے ہیں، باپ کی وجہ سے بسا اوقات اولاد پر احسانات انعامات ہو جاتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے. سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام سے بھی بڑی حکومت دی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آج امریکہ کی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جیسی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. یہ بھی یہودیوں کی حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت کہ ہواؤں کو تابع بنا دیا گیا، پرندوں کو تابع بنا دیا گیا، پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی، تخت اٹھا کے لے جاتے ملکوں کا سفر بہت کم وقت میں کر لیتے تھے. تو وہ پھر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا جب سلیمان علیہ السلام کے واقعات آئیں گے. تو بہت بڑی دنیا میں اللہ نے یہودیوں کو حکمران بنا دیا. ظاہری حکومت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. علم بھی ان کو دیا. پوری دنیا ان کا احترام کرتی تھی، بنی اسرائیل کا، ان کو پڑھا لکھا سمجھتی تھی. سائنسی ترقی بھی انہی میں ہوئی ہے، دینی ترقی بھی، کیونکہ جس قوم کے پاس حکومت ہوتی ہے نا، سائنسی ترقی بھی وہی قوم کرتی ہے. جس کے پاس حکومت نہیں ہے وہ پھر سائنسی ترقی نہیں کر سکتی. اس کو تھوڑا سا آگے بڑھو گے وہ بندہ ہی غائب ہو جائے گا. پانی سے چلنے والی موٹر بنائی تھی، پتہ نہیں موٹر غائب ہو گئی، یہ بندہ غائب ہو گیا، تو ترقی بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے دنیاوی ترقی بھی بہت کی ہے، دینی ترقی بھی. لوگ ان سے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے، تعویذ گنڈے درود دم درود سارا ان سے کروایا کرتے تھے. یہ روحانی پیشوا بھی بن گئے تھے اور لوگوں کے مقتدی رہبر بھی. پھر انہوں نے نالائکیاں شروع کر دی سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد. پھر وہی بدماشیوں پہ اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جادو سکھانے کے لیے، اس لیے کہ اس دور میں جادو کا بہت زور تھا. پیغمبر جب معجزے لے کر آتے تھے، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ یہ تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے، یہ اصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ تھوڑا سا ہو جائے گا تو پھر آئندہ درس آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آئیں گے. تھک گئے تو ہاتھ کھڑا کر دیں، پھر میں اس کو کہیں بند کر دیتا ہوں، ہے بھائی. تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے جادو سکھانے کے لیے یہودیوں کو. جادو کا مقصد یہ تھا کیونکہ پیغمبر کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں جادو لگتے ہیں، تو ان کو جادو اس لیے سکھایا گیا تاکہ آئندہ کوئی پیغمبر آئے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. کیونکہ جادوگر اس کو زیادہ اچھی طرح سے پہچان لیتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آئے اور انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ بھائی ہم جو تمہیں جادو سکھانے کے لیے آئے ہیں اس لیے نہیں کہ تم اس جادو کا غلط استعمال شروع کر دو، بلکہ صرف اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو، تاکہ وقت کے نبی کو پہچان سکے. انہوں نے جب جادو سیکھا تو پھر بجائے اس کا صحیح استعمال کرنے کے غلط استعمال شروع کر دیے. یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کو لڑواتے ہیں. ایک تعویذ شوہر کی جیب میں اور ایک شوہر کی پینٹ میں رکھ دیا اور ایک بیوی کے پاس. دونوں میں پھڈے ہو رہے ہیں، جنات لڑوا رہے ہیں دونوں کو. طلاقیں دلوا کے میاں بیوی میں ان کو بڑی خوشی ہوتی. فساد میں زیادہ استعمال ہوا اور تعمیری کاموں میں کم. آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں یہودیوں کی فطرت ہے کہ فساد کے کام دنیا میں زیادہ کر رہے ہیں، تعمیری کام کم کر رہے ہیں. یہ وہیں سے چلتی آ رہی ہے باپ دادا سے. تو پھر جو ہے یہ ہوتے ہوتے پھر اللہ نے ان میں آخری پیغمبر بھیجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو بے پناہ معجزے دیے. سب سے زیادہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے اور سب سے عجیب ترین معجزے، مردے کو زندہ کر دینا، ایک مٹی کا پرندہ بنانا، پھونک مارنا، وہ پرندہ ہوا میں اڑ کے سفر کرنا شروع کر دیتا تھا. ایسے عجیب عجیب معجزے. تو یہودیوں میں سے کچھ تو ایمان لائے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اکثریت ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق سولی پر لٹکا دیا انہوں نے. وہ اللہ نے بچا لیا. حضرت عیسیٰ کی شبیہ کا کوئی آدمی لٹک گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے اب ارادہ کیا کہ اب میں عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ شادی نہیں ہوگی تو آئندہ نسل نہیں ہوگی، نسل نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کی نبوت کا سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا. نبوت کا دعویٰ کون کرے گا؟ تو یہ ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہ کرنے میں. البتہ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت میں آئیں گے پھر نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. ادھر پھر اللہ نے جو حضرت اسماعیل کو ایک بیٹا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقتدی اور رہبر بنایا. تو یہودی اس سے بہت کہا کرتے ہیں کہ بھئی کیوں اس کو کیوں مل گئی، ہم تھے. تو اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا ہے کہ روحانی اقتدا
تم سے منتقل جو ہم نے اہل اسلام کی طرف کی ہے اس کی وجہ تمہارے اندر ہی کی خامیاں ہیں. تم خلافت کے اہل نہیں رہے ہو, تم دنیا پہ حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے ہو. تمہارا کام ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, زمین میں فساد در فساد. ایک صورت میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا, تورات نے صاف طور پہ منع کیا سود نہیں کھائیں گے, اور آج پوری دنیا میں سود کے سب سے بڑے ٹھیکیدار یہودی ہیں. سود کا پورا سیٹ اپ ہی یہودیوں کا چلایا ہوا. تو جب سود سے نہیں بچ رہے اور خدا کی بغاوتیں پیغمبروں تک کو قتل کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہو تو اللہ اس کو نوازتے ہی چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت اور روحانی پیشوائی کا جو سلسلہ ہے یہ اہل اسلام کی طرف منتقل کر دیا, اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل, اب ان کی اولاد کو اللہ نے نوازا, لیکن یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہیں, اور اللہ اب بنی اسماعیل ہی کے ذریعے اسلام کو دنیا میں نافذ کریں گے. بنی اسرائیل سے یہ منصب چھینا جا چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نرینہ اولاد نہیں ہوئی, آپ کو بھی بیٹا نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں مگر آپ کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا, کیونکہ بیٹا مل جاتا تو پھر اس میں امکان تھا بھائی ان کی بھی آگے اولاد چل رہی ہے. اصل نسب تو بیٹے سے چلتا ہے, تو شاید آگے بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی آ سکتا ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی کی شادی نہیں کرائی, اولاد نہیں دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے یہاں پر بند ہو گیا. نہ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی آئے گا اور نہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے گا, اور بنی اسرائیل سے یہ نبوت اور خلافت کا منصب چھین کے بنی اسماعیل کو دے دیا گیا ہے. اور پھر اللہ نے قبلہ بھی تبدیل کر دیا. بیت المقدس نبی علیہ السلام نے شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, پھر اللہ نے قبلہ بدل دیا. فرمایا آپ کے باپ کا اصل قبلہ تو یہ تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لا کے چھوڑا گیا تھا, لہذا اب بیت المقدس سے وہ چھینی جا رہی ہے اور اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. اس سے بھی یہودی بہت عیسائی نے بہت اعتراض کیا تھا نبی کے دور میں کہ ہزاروں پیغمبروں کا جو قبلہ تھا وہ بدلا کیوں جا رہا ہے. اللہ نے بتا دیا اس لیے بدلا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی, ہم جس چیز کو قبلہ بنائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو تعمیر کیا تھا. البتہ بیت المقدس کی فضیلت کو ختم نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے جس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو, اور سب سے زیادہ پیغمبر بیت المقدس میں دفن ہے. اور معراج کی رات میں اللہ کے نبی کو بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں اپنے پیغمبروں کی امامت کی, تاکہ اس بیت المقدس کی ویلیو بالکل ختم نہ ہو جائے, وہ بھی باقی رہے. تو یہ تھا تھوڑا سا آج جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے اس کا تھوڑا زیادہ سا خلاصہ. تھوڑا تو نہیں میں آپ کہیں گے اتنا تھوڑا کر کے بہت تھوڑا ہے, پھر بھی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ آگے جب ہم چلیں گے تو کچھ آپ کی سمجھ میں آئے گا. یہ داؤد علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام کون تھے, سلیمان علیہ السلام کون تھے. بات کو یہ بھی تو ہے داؤد علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شاید, ٹھیک ہے نا. تو یہ ترتیب تو پتہ ہونی چاہیے. پھر سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کے زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے, صحیح ہے نا. اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام, اور زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ حضرت عیسیٰ کی خالہ تھی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا گھر جا کے اس کو کیلکولیشن کمپیوٹر میں ڈال کے سافٹ ویئر اس میں حل کر لیں, سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. عمران پیدا ہوئے حضرت موسیٰ داؤد علیہ السلام کی, سلیمان السلام کی اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے, جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو سلیکٹ کر کے پھر آگے نبوت ان کی اولاد میں جاری کی ہے. تو آل عمران اور حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی کہ میرے اگر بیٹا پیدا ہوا تو میرے بچہ پیدا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں, دنیا کے کام نہیں کرے گا, بس اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. پہلے زمانے میں ایسے بھی منتیں عورتیں مانتی تھیں. جب پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی حضرت مریم, پریشان ہوئی اللہ یہ بیٹی ہے اس کو کیسے وقف کروں. اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹی ہے مگر اللہ اس کے پیٹ سے نبی کو پیدا کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام کو, اور نبی بغیر باپ کے پیدا ہوگا, اسے معجزہ بنائے گا پوری دنیا کے لیے. اور پھر ایسا نبی ہوگا جو قرب قیامت میں نازل ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم جو تھی نا ان کی کفالت کی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے, کیونکہ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی خالہ تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر حضرت مریم کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ بنی اسرائیل کا سیٹ اپ حضرت عیسیٰ پہ لا کے بند کر دیا گیا. یہودیوں کی بدبختی دیکھیں,
سلیمان علیہ السلام تو چونکہ طاقتور نبی تھے نا، حکومت سے، وہاں تک تو بنا کے رکھی یہودیوں نے. آگے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ظاہری لحاظ سے کمزور تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. زکریا علیہ السلام اتنے مبارک پیغمبر تھے، ان کو یہودیوں نے آرے سے چیر دیا تھا، اپنے ہی پیغمبر کو. اور یحییٰ علیہ السلام جن کو بچپن میں نبوت ملی، قرآن نے اتنے بہترین انداز سے یہودیوں کے ان پیغمبر کا تذکرہ کیا یحییٰ علیہ السلام کا، یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے. تو اتنے پیغمبر کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے. تو دنیا میں قتل و غارت اور فساد کا بازار گرم کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے نبوت اور امامت چھین کے اہل اسلام میں ثبوت کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر ایمان کو مضبوط رکھے. اور پچھلی امتوں نے تو اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی، تبھی چھینا گیا نا. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کیوں بتایا جا رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں انہوں نے قدر نہیں کی، تم اب قدر کر لو اس کی، تم اب قدر کرو، کیونکہ اللہ کا لاڈلا کوئی نہیں ہے. جو قدر کرے گا اس کو نوازیں گے، نہیں کرے گا اللہ اس سے چھین لیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے